چونکہ یہ نشست آج ہماری خاص شہنشاہ بغداد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے بھائی آدم جی ہارون صاحب نے رکھی اپنے گھر پہ، اسی حوالے سے کوئی 10-15 منٹ کی گفتگو کی، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ ولی کون ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس کو بیان فرما دیا گیا ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرض کے ادا کرنے کے بعد میرا بندہ مسلسل نوافل کی ادائیگی کے بعد یتقرب الی، میرا قریبی بندہ ہو جاتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے اوپر جب بندہ مسلسل کنٹینیو عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہونے لگتا ہے۔ مقام ولایت میں سب سے پہلی جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے رزق حلال کا حصول۔ اگر بدن کے اندر ایک دانہ بھی ناجائز و حرام کا موجود ہو تو اس کی صبح و شام کی سجدہ ریزی اور اس کی عبادتیں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو اگر بدن میں ناجائز و حرام کا ایک دانہ بھی موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور جب کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوئی تو پھر رب کریم کی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین اپنے مریدوں کو سب سے پہلے اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک عارف باللہ ہے، ان کے بارے منقول ہے کہ کسی شخص نے ان کے ایک شاگرد کے بارے میں آ کر کے بتلایا کہ حضور آپ کا وہ شاگرد بہت بلندی پر پہنچ گیا ہے، مسلسل رات پر نمازیں پڑھتا ہے، اس قدر عبادت میں لگا رہتا ہے کہ اللہ اکبر، جب دیکھو نماز ہی میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، مسلسل عبادات میں لگا رہتا ہے۔ مرشد برق نے سن کر کے خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد ایک دن اس کو بلایا، کہا بیٹے میرے پاس آؤ، اور میرے پاس تم سے 3 دن پھیرو زیادہ نہیں، جو میں کھاتا ہوں وہی تم بھی کھاؤ، جتنا میں پڑھتا ہوں نماز میں تم بھی پڑھو، زیادہ نہیں پڑھو۔ آپ نے اس کو حلال غذائیں کھلانی شروع کی تو آہستہ آہستہ اس کی نماز کا سارا جوش ختم ہو گیا، اب بڑی مشکل صرف فرائض کو پورا کر پاتا تھا۔
پہلے رات رات بھر کھڑا ہو کر کے وہ تہجد پڑھتا، نفلیں پڑھتا، اور اب بڑی مشکل سے صرف فرض ادا کرنا اس کا باری لگتا تھا اس کو۔ آپ نے فرمایا کہاں چلی گئی تیری عبادتیں؟ کہا حضور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا مجھے؟ فرمایا تیرے نفس اور شیطان کا غلیان تھا وہ، تیری غذا پاک نہیں تھی۔ پاک غذا کھا، صرف فرائض پر عمل کر، جب بھی اللہ کی بارگاہ کے قریبی بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلی شرط ہوتی ہے ولایت کی منزل میں، اور اس کے بعد پھر دوسری شرطیں ہوتی ہیں بندے کا روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی عارف اللہ کے لیے۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پیر و مرشد نے فرمایا بیٹے ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ کہنے لگے حضور ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کوشش کر ایک وضو سے 2 وقت کی نمازیں پڑھا کر۔ عمل شروع کر دیا۔ کہا روزہ رکھتا ہے؟ کہا رکھتا ہوں، روزانہ سحری کرتا ہوں، روزہ میں افطار کرتا ہوں۔ کہا کوشش کر کی ایک سحری سے 2 دن روزہ رکھا۔ ہو گیا صاحب، شروع کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد بلایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک وقت سے اب کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ کہا جا آپ نے فرمایا تھا کچھ ترقی کیا ہے، 2 کے بجائے 3 نمازیں پڑھتا۔ فرمایا کہ ایسا کر کہ ایک وضو سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا۔ اور روزہ کتنا رکھتا ہے؟ کہا آپ نے بتایا تھا۔ کہا ایسا کر بیٹا کہ ترقی کر، ایک سحری سے 1 ہفتے کا روزہ رکھا۔ چلے گئے، شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر بلایا، فرمایا اب کیا حیثیت ہے؟ کہا جو آپ نے فرمایا تھا عمل کر رہا ہوں۔ کہا ایسا کرو کہ اب ایک وضو سے 2-2 3-3 دن کی نمازیں پڑھا، اور ایک سحری سے 2-2 ہفتے کا روزہ رکھا۔ اس طرح سے تقریباً 40 دن تک کے روزے کو کنٹینیو کروا دیا۔ یہ ولایت کی منزلوں کی سیڑھیاں ہیں۔ سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون۔ بغیر علم شریعت جانے ہوئے اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرے تو ایسا ہے جیسے چکی میں جتا ہوا گدھا ہوتا ہے، اسی طرح سے کہ وہ صبح سے شام تک اس کی آنکھ پر پٹی بدی ہوتی ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ جہاں سے چلا تھا، جب صبح میں آنکھ میں پٹی بدی تھی جہاں سے چلا تھا، اور شام کو کھولی گی جہاں چلا تھا وہیں موجود ہے۔ اس لیے کہ علم شریعت یہ علم معرفت و طریقت کے لیے ایک ایسی پابندی ہے کہ اس پابندی کی بنیاد پر ہی علم طریقت، علم معرفت کا درجہ بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ بخاری کی بڑی اہم ترین حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بغیر علم کے جب کوئی شخص طریقت کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی نکیل شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طرح چاہے گھماتا رہتا ہے جہاں چاہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت منصور شریف میں واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں ولی کامل، ان کا مرید، اس نے اپنی ولایت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں تو اب عرش کی سیر کرتا ہوں اور میں سمندر کی سطح کے اوپر رب کریم کا عرش دیکھتا ہوں، اس کی نورانیت، اس کے عرش بچھائے جاتے ہیں۔ پیر مرشد نے سن کر کے خاموشی اختیار کر لی، کہا کہ ایسا کر کہ میرے پاس 1-2-4 رات رہ لے۔ ٹھہرایا اپنے یہاں،
اس کے بعد رات ہوئی تو اس کا مرید دیکھ رہا ہے کہ شب قدر ہے، انوار اتر رہے ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے، فرشتوں کا ازدحام لگا ہوا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں جھکے، مگر جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو جھک ہی نہیں پا رہا ہے، رونے لگا، بہت رویا، رات بھر روتا رہا۔ صبح پیر مرشد نے اس سے پوچھا کیسی رہی؟ کہا حضور بہت مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے کہ رات شب قدر کا منظر تھا، شب قدر تھی، انوار اتر رہے تھے، رب کریم کا عرش میری نگاہوں کے سامنے تھا، میں نے بارہا کوشش کی کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں، مگر جیسے لگتا تھا کہ کوئی رڈ اور کوئی چیز ڈال دی گئی ہے میرے سینے کے اندر، مجھ کو جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹے وہ رڈ نہیں تھی، وہ میری گرفت اور احتیاط کی لکڑی اور شیشہ ڈال دیا تھا، میں نے لوہا ڈال دیا تھا کہ جھک نہ سکے۔ اور تم نے دیکھا وہ شب قدر وغیرہ کچھ نہیں تو صرف شیطان کا فریب تھا، وہ شیطان تجھے ورغلا رہا تھا، شیطان تجھ کو یہ سب فریب کاریاں کر رہا تھا، میں نے تجھ کو محفوظ رکھا ہے، وہ میری احتیاط تھی، وہ میری حفاظت، میری نگہداشت تھی، وہ کہ میں تجھ کو بچائے گا۔ فرمایا ایسا کر، اب جب یہ کیفیت ہونا تو تم کیا کرو کہ اپنے ہاتھ کو یوں پھیلاؤ اور ایک خاص وظیفہ بتایا کہ اس کو پڑھو اور ہاتھ کو سمیٹتے جاؤ، دیکھو وہ روشنی کہاں جاتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، شروع کیا، روشنی پھیلی ہر طرف، معلوم انوار اتر رہے صاحب۔ اس بندے نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور جو سمیٹنا شروع کیا، جو سمیٹتا جاتا تھا روشنی سمٹتی جاتی تھی۔ جب سمیٹ کر کے ہاتھ کو اپنے قریب کیا تو ایک خوفناک اندھیرا، ایک خوفناک آواز آئی، چھوڑ مجھ کو، میں بھاگ رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا تیرے پاس۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پیر مرشد سے عرض کیا حضور یہ بات تھی۔ فرمایا بیٹے وہ سب شیطان کا فریب تھا، اب شیطان تیرے قریب نہیں آئے۔ علم شریعت ضروری ہے علم طریقت کے لیے۔ یہ اولیاء کامل اتنے گزرے ہیں نا، سیدھی غوث پاک خطبات غوثیہ میں خود فرماتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اپنے مریدوں کو تعلیم فرماتے ہیں کہ عزیزم پہلے علم شریعت حاصل کرو اور شریعت کے اوپر عمل کرو، کیونکہ بغیر شریعت کے عمل کے کبھی بھی معرفت اور طریقت حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ سیدنا باعث بستامی رضی اللہ عنہ، جہاں تو دونوں نے مصری ہیں، دونوں میں سے کوئی بزرگ ہیں، باعث بستام میں شہرہ ہوا کہ صاحب ایک بہت بڑا علی کامل عارف باللہ آیا ہوا ہے اور لوگ اس کے قریب گھرے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور آپ بھی زیارت فرما لیجیے۔ پہلے تو یہ بچتے رہے، لیکن جب بہت اصرار ہوا کہنے لگے چلو ٹھیک، گئے اپنے مریدوں کے ساتھ، دو چار اس کے قریب جب پہنچے تو وہ جس کے بارے میں بڑی شہرت تھی، کسی وہ بہت بڑا ولی کامل ہے، اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، آپ فوراً واپس آ گئے، فوراً واپس آ گئے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ نے ملاقات نہیں کی، اتنے قریب آ کر کے فرمایا یہ ولی تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جس کو قبلے کی احتیاط تک ملحوظ نہ ہو، ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، انگاروں سے کھیلنا، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ شریعت کے اوپر مکمل عمل کرے، یہ ضروری ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا۔ آپ کی زندگی کے وہ لمحات آپ یاد کریں کہ جب آپ جیلان سے بغداد میں تشریف لائے علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم شریعت پر پہلے مکمل دسترس حاصل کی ہے، علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم اصول، علم کلام، یہ سارے علوم آپ نے پڑھے ہیں، بلاغت، فصاحت، بدیع، معانی، سب پڑھا ہے پہلے، اور مسلسل ایک لمبی زندگی اس کے پڑھنے میں گزاری ہے۔
اس کے بعد تب جا کر کے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی. جو ان کی تربیت ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. لیکن جو خرقہ ملا ہے وہ حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہوا ہے. اسی بنیاد پر آپ ہمارے سلسلے قادریہ کے سید غوث پاک کے پیر و مرشد کی حیثیت سے سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا جاتا ہے. لیکن تربیت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں رہ کر کے انہوں نے پوری تربیت حاصل کی. اور اسی زمانے میں پھر وہ بغداد کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے. بیان فرماتے ہیں بلائد الجواہر کا دو غرق نقل فرمایا گیا ہے کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 40 دن تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا. بڑی شدید پیاس لگی, میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تھوڑی دیر میں بدلی کا ایک ظہور ہوا اور اس کے بعد اس سے بارش ہوئی. میں نے پانی پیا, پانی پی کے سیراب ہوا تو اس سے آواز آتی ہے عبدالقادر میں تیرا رب بول رہا ہوں اور میں نے تیرے لیے حلال کو حرام کر دیا ہے, حرام کو حلال کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان تو ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حلت و حرمت, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں حلال ہیں, جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں. اس کے حلال کیے اور حرام کیے ہوئے کو کسی امتی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حلال و حرام کے قیدوں سے اٹھا دیا جائے. ہاں پیغمبران اعظام میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استثناء حاصل ہے, ایکسیپشن ہے کہ حضور کی شخصیت ایسی ہے کہ حضور جس کو چاہے جس امر سے مستثنیٰ کر دیں, جس کے لیے چاہے حرام کر دیں, جس کے لیے چاہے حلال کر دیں. لیکن صرف حضور کی خصوصیات سے, اس کے دوسرے کو نہیں. رہ گئی بات امتی کی, تو امتی کے لیے کبھی حق حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو چیز سب کے لیے حلال ہے وہ سب کے لیے حلال, جو چیز سب کے لیے حرام سب کے لیے حرام. اب اگر یہ ہو کہ صاحب نماز اٹھا دی گئی ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر یہ اس قسم کی کوئی بات کرے تو جان لیجیے کہ یہ سب سے بڑا شیطان اور جاہل ہے. اس کو علم دین سے کوئی واسطہ نہیں, اس فندے میں پھنسا نہیں سکا. پھر دوسرا حملہ کرتا ہے اور کہتا عبدالقادر میں نے تم جیسے بہت سارے لوگوں کو یہی کہہ کر کے برگلایا اور ان کی زندگی کی عبادت ان کے ایمان تک کو لوٹ لیا ہے. یہ تو تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. آپ نے فرمایا پھر تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے, میرے علم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنی عنایتوں سے مجھ کو بچایا. دیکھیں اگر علم شریعت کی وہ چاشنی ان کے اندر موجود نہ رہی ہوتی کہ رب کریم کی عنایتوں کے اوپر بندہ بھروسہ اس قدر کرتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آدمی دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اپنی شہرت و ناموری کے لیے کتنی غلط چیزیں کر ڈالتا ہے, کتنی گندی چیزیں کر ڈالتا ہے, کتنی بری بری چیزیں کر ڈالتا ہے. اس کو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہوگا. یہ سید غوث پاک یعنی ولایت کی اتنی قسمیں ہیں, آپ اس کا مطالعہ کر کے جامع کرامات اولیاء علامہ نبہانی کی کتاب ہے, بہت پیاری کتاب, اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. سید غوث پاک کی شخصیت یہ ہے کہ آپ کے زمانے کا ہر ولی آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں کئی بزرگ ایسے ہیں جن سے کئی سلسلوں کا وجود ہوا ہے, خاص طور سے سلسلے سہروردیہ, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے ہم عصر ہیں. آپ بھی سید غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نیازمند ہیں. امام رفاعی رضی اللہ عنہ سلسلے رفاعیہ کے بانی, آپ بھی سید غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں اور آپ کی بارگاہ کے نیازمند ہیں. یہی وجہ ہے حضرت امام ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بحث الاسرار شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ
کہ صدیق غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں غالباً 42 یا 80 اولیاء کامل ایسے تھے جو اجلے اولیاء کامل میں شامل ہوتے ہیں، اس میں یہ سارے بزرگ شامل تھے، سارے بزرگ شامل تھے۔ اور آپ کی بارگاہ کی خاص تربیت کا حضرت علی بن حیاتی رضی اللہ عنہ آپ کے مرید بھی ہیں۔ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ جو ہی سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، آپ وہیں منبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور حضور غوث پاک کے قدم مبارک کو فوراً اپنے گردن پر رکھ لیا اور فرمایا حضور بے شک آپ کا قدم میرے گردن پر ہے۔ اور سرکار خواجہ نواز رضی اللہ عنہ اس وقت خراسان کے ایک پہاڑی میں مصروف عبادت تھے۔ اندازہ لگائیے یہ بغداد اور خراسان کا فاصلہ۔ ایک بات ہی بتا دوں کہ اولیاء کاملین کی نگاہوں سے کوئی چیز دور نہیں ہوتی نہ چھپی ہوتی ہے، کوئی چیز دور نہیں ہوتی ہے نہ چھپی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا نور جو ہوتا ہے یہ نور مصطفیٰ سے فیض یافتہ ہوتا ہے۔ بالکل جیسے مثال دوں میں آپ کو، یہاں ایک آئینہ لگائیے، اس آئینے کے اوپر آپ اگر ٹارچ جلائیں، روشنی ڈالیں تو وہ ریفلیکٹ کر کے پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا۔ یہی صورتحال ہے کہ رب کریم کی تجلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اترتی ہیں وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر کے ان ساری امت کے سارے ولیوں پر ایک ساتھ پڑتی ہیں، ایک ساتھ پڑتی ہیں۔ اس بنیاد پر جب اللہ تبارک تعالیٰ کی چشم قدرت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، غور کرنے کا مقام، جب اللہ تعالیٰ کی چشم قدرت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو پھر وہی تجلی تو رسول کے اوپر اتری ہے، پھر ان کی نگاہ سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ ان کی نگاہ سے کیا چیز چھپے گی؟ اور وہی تجلی ریفلیکٹ ہو کر کے جواری ولیوں کے اوپر تو ان سے کیا چھپے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو خراسان کے پہاڑ میں وہ مصروف عبادت تھے۔ غوث پاک نے جو ہی یہ کہا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، ان خراسان نے سن لیا اس آواز کو اور کہتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو زمین پر اتنا جھکایا اور فرمایا میرے آقا سیدی غوث پاک آپ کا قدم مبارک صرف میری گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں امام شتنوفی فرماتے ہیں نزلہ شریف کے اندر کہ پھر اس بارگاہ کرم کی اس نیاز مندی کا صلہ ہوا غوث پاک سرکار خواجہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ہندوستان کے سرخیلے اولیاء ہو گئے۔ ہندوستان میں جتنے اولیاء کامل سب کے سردار ہیں، جتنے اولیاء ہندوستان میں ہیں سب کے سردار ہیں۔ یہ نمازش اور اس مجلس پاک میں جتنے لوگ حاضر تھے، اس قول کے بعد جن لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اپنے سر کو جھکا دیا، رب کریم کی بارگاہ میں ان کے درجات اتنے بلند ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے نہیں مانا تھا اس جملے کو، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گردن پر غوث پاک کا شیخ عبد القادر جیلانی کا پیر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا جس کا کوئی نہیں، ایسا ذلیل کیا۔ سیدی غوث پاک ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اور جتنے اور سلاسل ہیں وہ دراصل اس سمندر کی چھوٹی چھوٹی نہریں۔ آپ قصیدہ غوثیہ میں دیکھیں تو سیدی غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا برملا اعتراف کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ خوشی میں سے ہے کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا علا لا تغرب۔ مجھ سے پہلے کتنے اولیاء کامل آئے، ان کے سورج چمکے اور ڈوب گئے، مگر میرا یہ سورج کبھی ڈوبنے والا نہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کا سورج ایسا طلوع ہے کہ جہاں کون جانتا تھا کہ امریکہ کی سرزمین پر ہیوسٹن کے اندر اس محلے میں نارتھ ہیوسٹن میں کہیں غوث پاک کی مجلس ہوگی، لیکن کتنی شان سے ہے الحمدللہ رب العالمین کی، یہاں بھی ہو رہی ہے اور پورے امریکہ میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اپنے
شیخ طریقت سے عقیدت کا جذبہ ہمیشہ بلند رکھا کیجیے، ہمیشہ۔ امام شطنوفی تفسونجی، حضرت ابوالحسن حضرت تفسونجی ایک بزرگ گزرے ہیں، عبد الرحمن تفسونجی۔ آپ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مرید کو تربیت یافتہ تھے۔ بڑا دلچسپ لطیفہ واقعہ سن لیجیے اس کو۔ ایک بار حضرت سیدی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پہ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ سیدی احمد اپنے وقت کے وکیل بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کے درمیان میں ایک بات کہہ دی کہ ولیوں کے درمیان میری حیثیت لمبے گردن والے سارس کی سی ہے، اور یہ محاورہ ہوتا ہے بلندی کا، اس لیے سارس کی گردن لمبی ہوتی ہے نا، کہ میں اپنے زمانے کے ولیوں میں سب سے بلند ہوں۔ انا اطول عنقا بین الاولیاء کالقرقی، ایسے کچھ الفاظ ہیں اس کے۔ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا تو جوش میں آ گئے، سرکار غوث پاک کی مرید تھے، اپنی گدڑی اتاری، پھینکا اور خم ٹھوک کر کے کہتا میں آپ سے کشتی کروں گا۔ حضرت سیدی احمد نے 3 مرتبہ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھا، اب چپ ہو گئے بالکل، اور فرمایا کہ گزری پہلو کس کے مرید؟ کہنے لگے میں سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد کا مرید۔ پہلے گزری پہن لو۔ فرماتے ہیں فقیر جب گزری اتار دیتا ہے نہیں پہنتا ہے۔ وہاں سے ان کا گھر 12 دن کی مسافت پر تھا، 12 دن آدمی چلتا تب جا کے گھر پہنچتا، کیونکہ کہہ چکے تھے گدڑی ذات پھینک دیا میں نے، پہنوں گا نہیں اس کو میں۔ وہیں سے ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں اپنی اہلیہ، ان کی فاطمہ نام تھا، فاطمہ ذرا میری گدڑی دینا، اور اس کے بعد ان کی اہلیہ نے وہیں سے بڑھایا، اٹھا کے پہن لیا فوراً۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا حضرت سیدی احمد سے کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بدن کے روکٹے سے انوار برس رہے تھے، اس سے میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اپنے 2 مریدوں کو بھیجا کہ جا کر کے غوث پاک سے پوچھئے کہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ عظمت میں زمانے سے آتا جاتا ہوں، مگر میں نے کبھی آپ کو وہاں دیکھا نہیں۔ ادھر سے یہ 2 غلاموں کو بھیجتے ہیں، ادھر سے سیدی غوث پاک 2 مریدوں کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو احمد نے اپنے 2 مریدوں کو بھیجا، راستے ملے ان کو واپس کر دو، اور ان سے کہہ دو جا کر کے کہ جو دالان میں بیٹھتا ہے وہ اندر والے کو کیا جانے گا، اور جو اندر ہے وہ کمرے والے کو کیا جانے گا، اور جو کمرے میں ہوتا ہے خانے والے کو کیا نہیں جانے گا۔ ان سے جا کے کہہ دینا کہ آپ دالان میں بیٹھتے ہو، میں اللہ جل شانہ کے نہا خانہ قدرت میں رہتا ہوں، اور سنو ان سے کہہ دینا کہ فلاں دن جو ولیوں کو خلعت بخشی گئی تھی، جوڑے اللہ کی طرف سے، ولایت کے جوڑے، تم کو جو جوڑا ملا تھا وہ سبز کلر تھا، گرین کلر کا تھا، اور اس پر سونے کی پچاکاری کی گئی تھی، اور اس کے گوٹ پر قل واللہ احد لکھا ہوا تھا، جا کے بتلا دینا۔ چنانچہ مرید وہاں سے آئے واپس، عرض کیا تو آپ نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر جیلانی وہو سید الاولیاء۔ عبد القادر جیلانی نے صحیح فرمایا تھے بڑیوں کے سردار۔ سیدھے حضرت سیدنا خضر رضی اللہ عنہ، بس آخری گفتگو کرے ختم، بہت لمبی بحث ہے یہ۔ سیدھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سیدھی سرکار آئے سے پوچھا گیا کہ حضور اوتاد کون لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔
حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے کہیں، دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی، ایک پہاڑ کے پہاڑی ٹیلے کے اوپر ایک نور اٹھ رہا ہے جو آسمان تک اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ کوئی کمبل لیٹا ہوا ہے اور اس کے کمبل سے نور اٹھ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس کے پیر کو جوڑ کر کہتے ہیں اٹھ اللہ کو یاد کر۔ وہ سوئے کمبلی کے اندر سے بولتے ہیں آپ اپنے رب کو یاد کیجیے، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اس کو چھیڑیے نہیں۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی میں شور کیے دے رہا ہوں کہ اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، ورنہ اٹھ۔ انہوں نے اندر ہی جواب دیا، منہ نہیں کھول رہے ہیں، کہ میں ابھی شور کیے دے رہا ہوں کہ خضر میرے پاس آئی ہوئی ہے، یہ خضر ہے میرے پاس آئے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں میرے گاؤں سے غائب ہو گیا اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں گیا کہاں ہوں۔ کہتے ہیں میں اس کے بعد تھوڑی دیر اور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک ٹیلے پر ایک اور کمبل ہے، اس سے انوار اٹھ رہے ہیں، وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کوئی خاتون ہے یہ۔ میں نے کہا اٹھ اللہ کو یاد کر۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں، آپ اپنے رب کو یاد کیجیے۔ کہنے لگے میں ابھی کہہ دے رہا ہوں لوگوں سے کہ اللہ کی ولیہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی شور کیے دوں کہ خضر ہے میرے پاس آئے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں وہ بھی غائب ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا پہلے کہ تو کہاں آئی تھی؟ بولے ہم دونوں جنازے میں آئے تھے، وہ میرے شوہر ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ اب پوچھا گیا کہ تم لوگ، میری سرکار حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن خضر علیہ السلام کو بھی پتا نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ پھر پوچھا ان دونوں سے کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ بھی کسی سے طرف رجوع کرتے ہو، کسی کے ہاں جاتے ہو، کسی کا احترام کرتے ہو، کسی کی بارگاہ کے نیاز مند ہو؟ فرمایا ہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ درجہ ہے سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ قرآن جواہر کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدی غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا عذاب ہلکا کر دے گا۔ اور اس کی دلیل باقاعدہ دی گئی ہے واقعی کی شکل میں۔ سیدی غوث پاک اپنے ہسبند تھا، انتقال کر گیا، اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کے بولے کہ بیٹا میں قبر میں تیرے عذاب میں ہوں، تو سیدی غوث پاک سے جا کر کے میرے بارے میں عذاب کی کم ہونے کی، بخشش کی، معافی کی دعا کرا۔ بچے نے آ کر کے صبح سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ایسی سی بات ہے۔ سیدی غوث پاک خاموش ہو گئے اور اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا۔ رات میں اس نے خوب خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب بڑے خوشحال ہیں، بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، انتہائی آرام کے ساتھ ہیں۔ اور باپ نے کہا بیٹے سیدی غوث پاک سے جا کر کے شکریہ ادا کر دیجیے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب کو اٹھا دیا۔ پھر فرماتے ہیں سیدی غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے کہ جو میرے مدرسے کے اس دروازے سے آوارہ گزر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر سے عذاب سے اٹھا لیا۔ تو جس کے مدرسے کے دروازے سے گزرنے سے عذاب اٹھ جائے، پھر اندازہ لگائیے کہ اس کی شخصیت کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے تو سیدی غوث سے فرماتے ہیں نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تلوے تک ابھی لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں تو سر کا حال جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پڑھ لیجیے۔